اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کروں گا۔ یہ واقعہ ہے، کہانی نہیں، ایک واقعہ ہے حقیقت پہ مبنی۔ جس طرح ہماری اس جو ابھی یہ نظام ظلم اور بربریت کا چل رہا ہے، اسی جو ظالم معاشرے میں ایک اور ظلم ہوا کہ کراچی کا ایک علاقہ ہے لانگ راج، وہاں سے تعلق رکھنے والے ایک طیب نامی شخص نے اپنی بچی کو زندہ زمین میں دفنا دیا۔ ناظرین، طیب نے اپنی بچی کو زندہ زمین میں کیوں دفنایا؟ بے شک کسی بھی ماں باپ کے لیے اپنے بچوں کو زمین میں زندہ دفنانا، درگور کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ناظرین، طیب کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ طیب کے لیے غربت اس کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ ناظرین، طیب کے ہاں کچھ عرصہ قبل ایک بچی کی پیدائش ہوئی جو کہ پیدائشی وقت سے بیمار تھی۔ ناظرین، طیب نے اس بچی کا علاج شروع کیا۔ علاج مہنگا بھی تھا اور مشکل بھی، لیکن طیب اپنی استطاعت سے زیادہ اس بچی پہ محنت اور خرچ کرتا۔ بعض ٹائم ایسا ہوتا کہ وہ گھر میں فاقہ کاٹتے، وہ اس کی بیوی اور بچے گھر میں فاقہ کشی کرتے، لیکن اس بچی کے علاج و معالجے کے لیے جتنا ان سے ہو سکتا وہ کرتے۔ جیسے جیسے بچی کی عمر میں اضافہ ہوتا گیا، ناظرین، طیب کی اس بچی کی بیماری بڑھتی گئی۔ طیب اپنے حالات سے بھی تنگ تھا اور وہ بچی کو کراچی بھی نہیں لے کے جا سکتا تھا۔ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ کراچی لے کے جائے، بچی کو کسی اچھے اسپتال یا کسی بڑے ڈاکٹر سے چیک کروائے۔ طیب نے تنگ آ کر بچوں کے بیپاریوں سے رابطہ کیا۔ ناظرین، ہمارے پنجاب میں اور سندھ کے مختلف دور دراز جو علاقے ہیں، وہاں پہ بچوں کے بیپاریوں نے بھی کاروبار شروع کیا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے بچوں کو بھی بیچا جاتا ہے۔ غربت سے تنگ آ کے والدین اکثر اپنے بچوں کو بیچ دیتے ہیں۔ زیادہ تر جو صحت مند بچے ہوتے ہیں ان کو تو جو شادی شدہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ لے لیتے ہیں صحت مند بچوں کو، اور جو کمزور بچے ہوتے ہیں یا ذہنی کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان کو یہ بیپاری جو ہیں بچوں کے یہ بھیک مانگنے پہ لگا دیتے ہیں۔ کچھ تو ایسے کرتے ہیں ظالم کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے جو جسم کے دل ہو گیا یا گردے ہو گیا یہ نکال کے تو یہ بھی بیچ دیتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ یہ ظلم تو ایک طویل داستان ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں طیب کی طرف کہ طیب نے اپنی بچی کو بیچنے کے لیے ان بیپاریوں سے رابطہ کیا، لیکن بیپاریوں نے بچی کو بیمار دیکھ کے اور بچی کی بیماری زیادہ دیکھ کر انہوں نے انکار کر دیا۔ طیب نے در کی ٹھوکریں کھائی اور اپنی بچی کے علاج کی کوشش کی، لیکن وہ بچی کا علاج نہیں کروا پا رہا تھا۔ طیب نے اپنی بچی کی جان لینے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ اس کی جان نہیں لے سکتا۔ باپ کے لیے اپنے بچوں کی جان لینا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ ایک رات طیب اپنی بچی کو اپنے ساتھ لے گیا اور اپنی بچی کو اپنے گھر سے دور لے کے گیا، اور وہاں بچی کو اس نے ایک گڑھا کھودا اور وہاں اس گڑھے میں بچی کو زندہ دفنا دیا۔ ناظرین، بچی کے اوپر جب طیب مٹی ڈال رہا تھا تو بچی چیختی تھی، چلا رہی تھی۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد بچی کی چیخنے اور چلانے کی آوازیں ختم ہو گئی اور طیب نے بچی کو دفنایا اور گھر واپس آیا۔ جب گھر واپس آیا تو بچی کے متعلق بچی کی ماں نے، طیب کی بیوی نے طیب سے بچی کے متعلق سوال کیے۔ طیب نے کوئی جواب نہ دیا، بس کانوں کے اوپر ہاتھ رکھتا اور روتا رہتا۔ وہ رات بھی طیب نے روتے ہوئے گزاری، جاگتے ہوئے گزاری۔ کچھ دن گزرے، بچی کے ساتھ جو طیب نے سلوک کیا، طیب اس کی وجہ سے ڈپریشن میں چلا گیا تھا۔ کچھ دن میں اس نے اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اپنی بیوی کو بچی کے متعلق جو اس نے بچی کو زندہ دفنایا وہ سارا قصہ بیان کر دیا، اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اور میڈیا کا زمانہ ہے۔ یہ خبر پھیلتے پھیلتے وزیر اعلیٰ سندھ تک پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے علاقے کے ایس پی کو اور SHO کو فوری حکم دیا کہ وہ طیب کو گرفتار کریں۔ ناظرین، میرا سوال اب یہ ہے کہ اس بچی کا قاتل طیب ہے یا وزیر صحت سندھ یا وزیر اعلیٰ یا یہ سارا نظام، کہ ایک والد نہ چاہتے ہوئے بھی یہ قدم اٹھایا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے لختے جگر کو اس نے زندہ درگور کر دیا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس سارے ظلم کا، اس سارے جو ایک ریاستی، میں اس کو کہوں گا ریاستی قتل کا پرچہ صرف طیب پہ کیوں کٹا؟ وہ پرچہ سندھ کے وزیر صحت پہ کیوں نہیں کٹا؟ وہ پرچہ سندھ کے وزیر اعلیٰ پہ کیوں نہیں کٹا جن کی کئی سالوں سے سندھ میں حکومت ہے؟ وہ ایسا نظام کیوں نہیں لا سکے سندھ میں
کہ کسی غریب کی بچی اس طرح بلبلا کے نہ مرے؟ وہ ایسا نظام سندھ میں کیوں نہیں لا سکے کہ کوئی طیب اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن نہ کریں؟ میرا یہ مطالبہ ہے، اور میں یہ کہوں گا بھی کہ اس کا پرچہ، اس بچی کے قتل کا پرچہ طیب کی بجائے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت پہ اور ڈپٹی کمشنر سندھ پہ کٹنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کی ذمہ داری، وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکے۔ وزیر صحت پہ پرچہ دیں، اس پہ FIR دیں اور اس کو بٹھائیں، اس سے پوچھیں کہ آپ وزیر صحت ہیں، آپ کی کئی سالوں سے صوبے میں حکومت ہے، آپ ایسا نظام، ایسا اسپتال کیوں نہیں قائم کر سکے؟ ڈپٹی کمشنر سے پوچھیں، تھانے کے SSP سے پوچھیں، SHO سے پوچھیں کہ آپ لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے اتنے سال طیب اپنی بچی کو لے کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن طیب کی اور اس کی بیٹی کی کسی نے مدد نہ کی۔ ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طیب کسی سیاسی رہنما کے پاس نہیں گیا ہو گیا کہ اپنے بچی کے لیے اپنے علاقے کے MPA MNA یا کسی وزیر کے پاس یا کسی بھی سرکاری ادارے میں نہ گیا ہوگا؟ ناظرین، وہ ہر جگہ گیا، لیکن ہر جگہ سے اس کو مایوسی ہوئی۔ تو میرا آج کا آپ سے یہی سوال ہے کہ یہ اس بچی کا قاتل کون ہے؟ برائے مہربانی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ نے